ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے بزرگ حدیث کی سب سے بڑی اور اہم کتاب صحیح بخاری، یعنی جس کو ہم اور آپ بخاری شریف کے نام سے جانتے ہیں، اسی کتاب کے آخری حصے کو پڑھانے والے شیخ ثانی حضرت علامہ قمر الدین احمد صاحب بشیر الدین صاحب کے یہاں 2 فروری 1938 عیسوی کو اتر پردیش کے بڑھل گنج ڈسٹرکٹ گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے شروع کی تعلیم احیاء العلوم مبارک پور میں 1 سال حاصل کرنے کے بعد میں مشرقی یوپی کی مشہور یونیورسٹی اور مدرسہ دارالعلوم مئو میں باقی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 1956 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں ایڈمیشن لیا اور 1957 عیسوی میں عالمیت کے تعلیم کی کمپلیٹ کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ علامہ قمر الدین صاحب نے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا فخر الدین احمد صاحب مراد آبادی سے صحیح بخاری اور علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی سے صحیح مسلم اور جامع ترمذی پڑھی ہے۔ وہ جس سال مولانا حسین احمد مدنی سے صحیح بخاری پڑھ رہے تھے تو سال کے درمیان ہی آپ کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے بخاری کا باقی حصہ حضرت فخر الدین احمد صاحب مراد آبادی نے پڑھایا۔ چونکہ اس وقت تک دارالعلوم دیوبند میں درجہ بندی نہیں ہوتی تھی، آپ نے پہلے مکمل 2 سال یعنی 1 سال دور حدیث والے سال اور 1 سال دور حدیث کے بعد والے سال دوسرے فن کی کتابیں بھی پڑھی ہیں۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اپنے استاذ حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی کے حکم پر مدرسہ عبدالرب دہلی میں تقریباً 8 سال ٹیچر کے طور پر کام کیا اور صحیح بخاری جیسی اہم کتابوں کو پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ ساتھ ہی دہلی کی کسی جامع مسجد میں قرآن کریم کی تفسیر بھی آپ کیا کرتے تھے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت علامہ قمر الدین صاحب مراد آبادی علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی ہی کے واسطے سے 1966 عیسوی کو دارالعلوم دیوبند میں ٹیچر کے طور پر رکھے گئے، یعنی سلیکشن ہوا اور پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے صحیح مسلم، سنن نسائی جیسی کتابوں کو پڑھاتے آخر عمر تک صحیح بخاری جلد ثانی اور تفسیر ابن کثیر جیسی اہم کتابوں کا کچھ حصہ پڑھاتے اس دنیا سے چلے گئے۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ 1970 عیسوی میں ایک مرتبہ اور 1974 سے 1980 عیسوی تک دوسری مرتبہ دارالاقامہ یعنی ہاسٹل کے دارالعلوم دیوبند کے ناظم رہے، اور جس زمانے میں مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہری صدر مدرس تھے، اسی زمانے میں 1989 سے 1995 تک یعنی مجلس تعلیمی کے ناظم بھی رہے۔ اور شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس وقت دارالعلوم دیوبند میں 95% ٹیچر آپ ہی کے اسٹوڈنٹ یعنی شاگرد ہیں، اور آپ نے تصوف کے راستے میں پہلے شاہ وسیع اللہ الہ آبادی سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا، پھر ان کے بعد حضرت شاہ محمد ابرار الحق صاحب سے اپنا تعلق قائم کیا، اور انہی کی طرف سے آپ کو بیعت کرنے کی اجازت سے بھی نوازا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی، قاری صدیق صاحب بانوی اور مولانا محمود صاحب سے بھی خلافت حاصل تھی۔ آخر عمر تک دارالعلوم دیوبند کی مسجد طیب میں عصر کی نماز کے بعد آپ کی مجلس لگتی تھی، جس میں طلباء کی یعنی اسٹوڈنٹس جو دارالعلوم میں پڑھتے ہیں ان کی ایک بڑی جماعت شرکت کرتی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں دعوت و اصلاح کے مقصد سے دوسرے ملکوں کے سفر بھی کیے، کئی مرتبہ انگلینڈ گئے اور 6 سال تک مسلسل یعنی برابر رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں مسجد ہاشم آمبور بھی گئے اور ایک اعتکاف بھی وہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے باقاعدہ کوئی کتاب تو نہیں لکھی، لیکن جامع مسجد ہاشم آمبور تمل ناڈو میں کیے گئے ان بیانات کو جو وہاں کیے تھے ان کو جواہرات قمر کے نام سے ایک جلد میں پبلک کیا گیا ہے، یعنی شائع کیا گیا ہے۔ آخر میں آپ کو بتا دیں کہ حضرت علامہ قمر الدین احمد صاحب گورکھپوری 22 دسمبر 2024 کو 86 سال کی عمر میں دیوبند ضلع سہارنپور اتر پردیش انڈیا سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور دارالعلوم دیوبند کے ہی احاطے میں جو وہاں کا مزار قاسمی ہے وہاں آپ کو دفن کیا گیا ہے۔